صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بحمد اللہ کہ ماہ مبارک رمضان آیہ کریمہ بسم اللہ کی تشریح و توضیح و تفسیر و تعویل کی جستجو میں گزرا. یہ بھی ایک توفیق تھی جو نصیب ہوئی. مجھے اس بات پر اطمینان ہے اور شکر ادا کرتا ہوں پروردگار کا کہ بعض مطالب بسم اللہ کے ضمن میں ایسے تھے جو ابھی تک ذکر نہیں کیے گئے تھے، وہ ذکر کرنے کا موقع ملا. لیکن یہ بہرحال ذہن عالی میں رہے کہ جو کچھ ذکر کیا ہے وہ بمنزلہ فہرست کے ہے. جیسے کسی کتاب کے شروع میں فہرست ہوتی ہے، اس طرح میں نے ایک فہرست ذکر کی ہے آپ کے سامنے. یہ 28-29 دن گزر گئے. بسم اللہ کے ضمن میں آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں کن کن زاویوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، کتنی جستجو کی راہیں کھل سکتی ہیں، کتنے ابواب علم کھل سکتے ہیں، اس کی بس ایک فہرست، وہ بھی ناقص فہرست آپ کے سامنے آئی، کامل فہرست نہیں. اس سے صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم روایات فضائل سنتے ہیں تو وہاں حیرت و استعجاب کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ تصدیق کا مقام ہے کہ اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے حبیب نے، ہمارے اخی نے، اللہ کے نبی نے 1000 ابواب علم تعلیم کیے تھے، اور ہم نے ہر باب سے 1000 علم کے باب کھولے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حیرت انگیز ہو. مقام علمی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر مقام علمی حضرت مرتضوی علیہ السلام، اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وعاء
علم الہی ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح وعاء علم نبوی ذات حضرت مرتضی ہے علیہ السلام۔ وعاء کہتے ہیں ظرف کو، برتن کو۔ وعاء یعنی ظرف، وعاء یعنی برتن جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے۔ یہ ہستیاں خزینہ دار اسرار مشیت ہیں، اور وہ جملہ میرا آپ کو یاد ہونا چاہیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری یہ منزلت ہے کہ ہمیں شریعت پہ عمل کا پابند کیا گیا، ان کا وہ مقام ہے کہ وہ مشیت پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کو جاؤ آن کو جاؤ، ببن تفاوت رہ از کجاست تا بے کجا، کتنا فاصلہ ہے۔ ہمیں پابند کیا گیا کہ شریعت پہ عمل کرو، انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ مشیت پہ عمل کریں۔ یہی سبب ہے کہ ہم تدبیر میں گرفتار رہتے ہیں، وہ تقدیر کی تعمیر کرتے ہیں، وہ تقدیر سنوارتے ہیں۔ کل جہاں تک گفتگو پہنچ گئی تھی آیہ کریمہ بسم اللہ کی تفسیر میں، وہ قدر مشکل تھی۔ اس لیے مشکل تھی کہ مثلا وہ سورہ جو سورہ عذاب ہیں، جو سورہ غضب ہیں، ان کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی تعبیر و توجیہ کیسے کی جائے گی؟ جیسے آیہ بسم اللہ جو سورہ مبارکہ لہب میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں انسجام کیا ہے، کس طرح توجیہ کریں گے؟ یہاں پر بعض مفسرین نے جو راہ پیدا کی، مثلا وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ المتجلی بکمالاتہ علی المؤمنین وبإکمالہ الدین الرحمن بتائیدہ المؤمنین بجمالہ الرحیم بإہلاکہ الکافرین والاعداء بجلالہ۔ اب یہ بات منسجم ہو جاتی ہے، یعنی میں اپنے لطف و قہر کا اظہار کرتا ہوں اپنے عظیم نام سے، دین کو کامل کرنے کے سلسلے میں اپنے لطف کا اظہار کرتا ہوں، اہل ایمان کو اپنے جلال سے سرفراز کرتا ہوں، دشمنوں کو اپنے جلال سے ہلاک کرتا ہوں۔ اہل ایمان کو اپنے جلال سے، جمال سے سرفراز کرنا میری رحمانیت کا تقاضا ہے، اور اہل ایمان کی تائید کے لیے دشمنوں کو ہلاک کرنا اپنے جلال کے ذریعے سے، وہ بھی میری رحیمیت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے خدا کی قسم، متن قرآن مجید کیا عظیم متن ہے، کس قدر محروم ہیں وہ قومیں
جنہوں نے آیات الہی کی تحریف کر ڈالی. وہ کہتے تو ہیں اپنی کتابوں کو ورڈ آف گاڈ، لیکن اس میں دیکھیے کیا اس ورڈ آف گاڈ میں اتنی گہرائی، اتنی گہرائی، اتنا جمال، ایسا جلال ہے. ایک چھوٹی سی آیت ہے بسم اللہ، 28-29 دن ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے، شاید ہی 1-2 باتیں مکرر ہوئی ہوں ضرورتاً، ورنہ بیان میں تکرار بھی نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ جو کچھ عرض کیا ہے وہ سب ابھی بمنزلہ ایک فہرست کے ہے، ایک ناقص فہرست، نامکمل فہرست. اور جب ہم مفاہیم میں بحث کریں گے، اور یہ اس مطلب کی طرف ایک دن اشارہ تو ہوا تھا، لیکن اب اسی اشارے کو مکمل کروں کہ رحمت الہیہ کا جب مکمل تصور ہوگا، رحمانیت الہیہ کا جب مکمل تصور ہوگا، محبت الہیہ کا جب مکمل تصور ہوگا، تو انسان کے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب بھی فراہم ہو جائے گا، اور اس کی زندگی کا ہر تقاضا آسودہ ہو جائے گا. اور آسودہ ہو رہا ہے. اگر ہماری زندگیوں کے تمام تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو کس طرح پورے ہو رہے ہیں؟ انسان جب مشکلات سے بھری ہوئی زندگی بسر کر لیتا ہے اور پلٹ کے دیکھتا ہے، اور اگر اہل ایمان ہے اور صحیح تجزیہ اور صحیح فکر کرے تو اکثر یہ ریئلائز کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ ایسی اس کی مشکلوں سے نکلنا کیا ہمارے بس کا کام تھا؟ کون ہے جو ہمیں ان مشکلوں سے سلامت گزار کے لے آیا اس منزل تک؟ یہ جب ریئلائز کرتا ہے انسان تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کس شفقت سے، کس محبت سے، کس اہتمام سے بے طلب پورا کیے چلا جا رہا ہے. ہم بہت سی چیزوں سے واقف بھی نہیں ہوتے کہ یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے. ہم بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پاتے، بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہم نہیں کر پائے، کر لیا ہوتا تو کیا ہوتا. وہ دست رحمت، جس وقت دست رحمت نادان کا ہاتھ خطا کاری سے روکتا ہے تو نادان بلبلا اٹھتا ہے، مگر بعد میں جب دانائی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، شکر کرتا ہے. ماں اپنے بچے کا ہاتھ، اگر انگارہ اٹھانے کے لیے بچہ ہاتھ بڑھائے تو ماں ہاتھ پکڑ لیتی ہے. بچہ تڑپتا ہے، روتا ہے، غصہ کرتا ہے، قہر کرتا ہے ماں پر. سامنے ایک چیز چمکتی ہوئی پڑی ہے، یہ میرے کھیلنے کی چیز ہے، میرا حق ہے کہ میں اسے لوں، میں اس سے کھیلوں، اور یہ مجھے منع کر رہی ہے. قہر، غضب ماں کے اوپر. اور نادان بچہ کیا کیا حرکتیں نہیں کرتا. ماں کے چہرے پہ تھپڑ لگا دیتے ہیں چھوٹے بچے نا، انہیں پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، قہر کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں ماں کے اوپر انگارہ نہ اٹھانے دینے پر. چونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ انگارہ ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کھیلنے کی چیز ہے، چمکتی ہوئی چیز ہے، ہمارے لیے بہت عمدہ چیز ہے. ماں نے ہاتھ پکڑ لیا. یہ ہاتھ جو پکڑا ہے یہ رحمت نے پکڑا ہے، محبت نے پکڑا ہے، اور یہ رحمت اور محبت اس قہر کو برداشت کر رہی ہے. اس قہر کو، قہر جہالت، قہر نادانی، اس کو برداشت کر رہی ہے. یہ جو ماں اور بچے کے رشتے میں مظاہر محبت اور رحمت سامنے آتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کروڑوں گنا کر لیجئے اور پھر بندے کا اور خدا کا رشتہ سمجھنے کی کوشش کیجئے.
انسان اپنے دل میں، اپنے دماغ میں نہ جانے کیا کیا پروردگار کے خلاف باتیں سوچتا ہے، شکوہ گلا، آخر یہ میری ضرورت ہے پوری کیوں نہیں ہوتی، آخر اتنے دن سے میں دعا کر رہا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی، میں اتنی ایفرٹس کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، نتیجہ کیوں نہیں سامنے آتا، کیسا خدا ہے، کون خدا ہے؟ شاید وہ لوگ صحیح ہوں جو کہتے ہوں کوئی خدا نہیں ہے، شاید وہ لوگ صحیح ہوں جو کہتے ہوں خدا ظالم ہے، کیا کچھ انسان نہیں سوچتا۔ اور پروردگار چاہے تو ایک نازیبا فکر کے نتیجے میں وجود نابود ہو جائے، مگر اس کی رحمت ہے جو اس نادانی کے قہر کو برداشت کرتی ہے اور ضرورتوں کو پورا کرتی چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رحمت الہیہ اور محبت الہیہ کا مکمل تصور بھی بندوں کو نہیں ہے۔ کاش کہ آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم اتنا غور کریں کہ اس کی رحمت منکشف ہو جائے، اس کی محبت سامنے آ جائے۔ جو ناقص تصور محبت کا دوسرے مذاہب نے پیش کیا میں اشارہ کر چکا ہوں۔ مثلا جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا قربان کر دیا جانا۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کروں، اور غالباً میرے اعتبار سے آج یہ میری آخری تقریر ہے، کل اور پرسوں ہم سوال و جواب کے لیے بیٹھیں گے۔ 1 مہینے تک آپ سے ہم نے گفتگو کی، آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے، ہم بیٹھیں گے، اسی وقت سے بیٹھیں گے، آئیں گے، آپ حضرات سے گفتگو کریں گے، اور جو بھی ذہن میں سوالات ہوں گفتگو سے متعلق یا جو ضروری مسائل ہوں فقہی، ماہ مبارک رمضان و عید وغیرہ سے متعلق، انشاءاللہ وہ کل اور پرسوں 2 دن ڈسکس کریں گے۔ آج اس اعتبار سے اس کو ہم ایک جگہ پر لے جا کر فی الحال فل اسٹاپ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو یہاں تک مکمل سمجھی جائے۔ میں نے درمیان میں کسی دن عرض کیا تھا کہ ایک ناقص محبت بلکہ مغالطہ محبت کا ہے جسے محبت الہیہ کا نام دے کر بعض مذاہب میں پیش کیا گیا کہ دیکھو انسانوں، اللہ کو تم سے کتنی محبت ہے کہ اس نے اپنے سگے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو تمہارے اوپر قربان کر دیا تاکہ تم نجات پا سکو۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ ہر انسان وجداناً اپنی ذات میں ڈوب کر، اپنے نفس میں ڈوب کر، اپنی روح میں ڈوب کر، اپنے ضمیر میں ڈوب کر ڈسکور کرے حقیقت محبت کو۔ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، مثالیں دے چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ماں، کوئی باپ اپنے نالائق بیٹے کی خاطر اپنے لائق بیٹے کو قربان کر دے، ممکن نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہے، فرض کیجئے سسٹم کا کوئی نقصان کیا، جیسے برٹش گورنمنٹ ہے، ایک صاحب کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹے نے کوئی ایسا کرائم کیا کہ جس سے سسٹم کو، گورنمنٹ کو، ملک کو، نیشن کو نقصان پہنچا، اب بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ اپنے دوسرے بیٹے کو لے گئے جو بہت لائق ہے، فائق ہے، اور جس نے کوئی ایسی خدمت کی ہے جو پوری نیشن کی خدمت ہے، ہسٹری میں یادگار خدمت ہے۔ یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے، اس بیٹے نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس قوم کی خدمت کی ہے اور مزید خدمت کرے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے اس کی خاطر سے، اس کی خاطر سے، تاکہ ہو سکتا ہے یہ تائب ہو کر مزید اچھی خدمت کرے، اور یہ تو اس ملک کی خدمت کر ہی رہا ہے۔ اور ممکن ہے کہ آپ مثلا اس بھائی کو سزا دے دیں تو اس کا دل ٹوٹ جائے، مزید ہمت نہ رہے کام کرنے کی، حوصلہ نہ رہے کام کرنے کا، اس لیے اس کی خاطر آپ
کام کرتا رہے یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، اس لیے آپ معاف فرما دیں۔ معافی کی درخواست لائق بیٹے کی لیاقت کا حوالہ دے کر تو قبول کی جا سکتی ہے، لیکن لائق بیٹے کو نالائق بیٹے پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی فرق ہے جو محمد عربی نے شفاعت کا تصور پیش کیا۔ قرآن نے شفاعت کا تصور پیش کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا تصور پیش کیا۔ لوگ کہتے ہیں محمد نیا کیا لائے، مل جدید، کیا نئی چیز لائے؟ شفاعت، اور ایسی عظیم شفاعت جو چھوٹے سے لے کر بڑے تک کی شفاعت ہے، امتیوں سے لے کر نبیوں تک کی شفاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محبت کے نادان مغالطے میں اور اس شفاعت کے پرمعرفت نظریے میں، حقیقی نظریے میں تفاوت کتنا ہے؟ وہ معاشرے کے لیے مزید بگاڑ کا سبب ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے۔ اور شفاعت کا نظریہ انسان پہ ایک ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہمیں کچھ سنبھلنا ہے اور کسی کا دامن تھامنا ہے تاکہ ہماری نجات ہو جائے۔ وہاں بے مہار ہو جاتا ہے انسان کہ ایک شخص قربان ہو گیا، اب ہمارے نجات تو خریدی جا چکی۔ جب نجات خریدی جا چکی تو اب جس قدر بھی ہم گناہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں گناہوں کا فروغ کس مذہب کے سائے میں زیادہ ہوا، کس دین کے سائے میں زیادہ ہوا، اور اسلام، ہاں یہ دردناک بحث ہے، پیچیدہ بحث ہے۔ آج بھی دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن جہاں ایک جملے میں پورا جواب ہے، جہاں مسلمانوں نے ابو بکر بغدادی کی بربادی دیکھی ہے، وہیں مسلمانوں نے سید علی حسینی سیستانی کی بردباری دیکھی ہے۔ جب تک سید علی حسینی سیستانی جیسے چہرے مسلمانوں میں موجود ہیں، مسلمان شرمسار نہیں ہو سکتے۔ یہ چہرے کس نے پیش کیے؟ مکتب اہل بیت نے پیش کیے ہیں۔ یہ مکتب آل محمد ہے، چاہے وہ سید علی حسینی سیستانی ہو، چاہے وہ سید علی حسینی خامنئی ہو، دونوں علی ہیں، دونوں حسینی ہیں، دونوں شیعہ اثنا عشری ہیں، دونوں کے چہرے خدا کی قسم اس صدی میں، 20ویں اور 21ویں صدی میں مسلمانوں کی شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ تاریخ میں، تاریخ کی دادگاہ میں، تاریخ کی عدالت میں یہ دو چہرے مسلمانوں کو سرفراز کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر کوئی ایک فرد تمام عالم بشری کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے تو یہ دو چہرے امت مسلمہ کے افراد کی سرفرازی کی ضمانت ہو سکتے ہیں۔ برائے سلامتی علماء کرام آج بلند صلوات۔ یہ یوں ہی نہیں ہے کہ جب امریکہ کے سابق صدر صاحب معزول ہوئے، میں تو معزول کہتا ہوں، ان کا مکمل ہوا دور، تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش میں نجف جاتا اور اس روحانی شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا جس کا نام سیستانی ہے۔ یہ بیان ان کا میں نے خود اخبارات میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ میں انہی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں
جنہوں نے عراق پر جنگ مسلط کی تھی. اور اس کے بعد دیکھیے یہ اعزاز و افتخار بہرحال قابل ذکر ہے کہ 2 روز قبل یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل بان کی مون صاحب نجف کی ان تنگ و تاریک گلیوں میں گئے، اس حقیر سے چھوٹے سے مکان میں پہنچے جہاں علی حسینی رہتا ہے. لیکن میں اس وقت القاب و آداب و آیت اللہ العظمیٰ و مرجع تقلید یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں. صرف اس علی حسینی میں اتنی جلالت ہے کہ کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں ہے. علی حسینی نام کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، یاد رکھیں. نام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. تاریخ میں علی نام کے بہت سے ایسے گزرے ہیں جو باطل پہ تھے. امام حسین کے مقابلے میں جب حر ایک لشکر لے کے آیا تھا راستے میں، تو اس لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا علی ابن طحان محاربی. اس کا نام بھی علی تھا، وہ لشکر حر میں تھا. اور نہ جانے کتنے علی گزرے. تو نام کی خصوصیت نہیں ہے، علی حسینی ہونا شرط ہے، علی محاربی ہونا نہیں. وہ علی محاربی کون تھا؟ بس اب ذکر آ گیا ہے تو میں عرض کروں. یہ وہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیزوں سے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو لشکر آیا ہے حر کا، یہ پیاسا ہے، دیکھ نہیں رہے جانوروں کی زبانیں منہ سے نکل آئی، انہیں پانی پلاؤ. اور جتنا پانی تھا سب نظر کر دیا گیا اس لشکر کی کہ جو لشکر باطل میں تھا. امام اپنی جگہ تشریف فرما تھے اور امام کے عزیز اقربا، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اصحاب سب پانی پلا رہے تھے. امام بیٹھے ایک ایک کو دیکھ رہے تھے. ایک شخص اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں دھند سی تھی، اسے نظر نہیں آ رہا تھا کچھ. جب لوگ اس کے پاس مشک لے کے گئے تو پانی ادھر ادھر گر رہا تھا، اس سے پیا نہیں جا رہا تھا. چلو بنا کے، اوک بنا کے اس طرح پی لے، یہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، پیاس کی شدت. اس کا نام ہے علی ابن طحان محاربی، اس کا نام ہے. یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے چلو سے مجھے پانی پلایا. اجرکم علی. دنیا چاہتی ہے ہم اس تاریخ کو فراموش کر دیں، دنیا چاہتی ہے ہم ذکر حسین نہ کریں، دنیا چاہتی ہے ہم فضائل اہل بیت چھوڑ دیں. یہ ذکر بدعت ہے، یہ ذکر شرک ہے، یہ ذکر کمال ذکر توحید ہے. حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے، اسماء الہیہ کا درس دیا ہے، رحمانیت و رحیمیت و محبت الہیہ کا سبق پڑھایا ہے، اس لیے کہ ہم اس کردار کو یاد رکھیں، اسے ذہناً اور عملاً زندہ رکھیں، عملاً زندہ رکھیں. بہرحال یہ درمیان میں واقعہ یاد آ گیا. عرض یہ کر رہا تھا کہ نام کی خصوصیت نہیں ہوتی، علی محاربی نہ ہو کوئی، علی حسینی ہو. یہ جو شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، دیکھیں میں بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ عرض کرتا ہوں، عموماً ہمارے جو ریفارمرز ہیں، جو مصلحین ہیں، جو سماجی کام کرنے والے حضرات ہیں، وہ ممبر پہ آتے ہیں، اسٹیج پہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان بہت پستی میں ہیں،
تعلیمی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، ہر اعتبار سے یہ گرے ہوئے ہیں، اور کہیں نہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، کہیں ذلیل نہیں ہو رہے ہیں۔ مظلوم ہونا ذلیل ہونا نہیں ہے، ظالم ہونا ذلیل ہونا ہے۔ مظلوم ہونا ذلیل ہونا ہے، ظالم ہونا ذلیل ہونا ہے۔ فلسطینی قوم ذلیل نہیں ہے، اسرائیل ذلیل ہے۔ فلسطینی قوم مظلوم ہے۔ کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ مظلوم کے معنی ذلیل ہوتے ہیں؟ سوچ کو نہ بگاڑیے، بیان دیجئے تو سوچ سمجھ کے دیجئے، ایک ایک لفظ استعمال کیجئے اس طرح کہ آپ کی تاریخ آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے قلم سے اور آپ کی زبان سے مسخ نہ ہو۔ دشمن یہی چاہتا ہے، دشمن یہی چاہتا ہے۔ آج ہمارے پاس بحمد اللہ پوری دنیا میں کرۂ ارض پر نہ ذہین بچوں کی کمی ہے، نہ ذہانتوں کی کمی ہے، نہ اچھے انجینئرز کی کمی ہے، نہ اچھے ڈاکٹرز کی کمی ہے، نہ اچھے اسکالرز کی کمی ہے، نہ اچھے تھنکرز کی کمی ہے، نہ اچھے رائٹرز کی کمی ہے، نہ اچھے سوشل ورکرز کی کمی ہے۔ اگر ہمارے پاس اچھے سوشل ورکرز نہ ہوتے تو اتنے مظالم کے ہوتے ہوئے ہم تو مٹ چکے ہوتے۔ نہ ہمارے پاس اچھے چیریٹی کرنے والوں کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور اس کے پاس کیا کمی ہو سکتی ہے جس کے پاس اللہ ہو؟ اللہ جس کے پاس ہو وہ نہ نادار ہو سکتا ہے نہ ذلیل۔ محمد رسول اللہ جس کے پاس ہو وہ نہ نادار ہو سکتا ہے نہ ذلیل۔ علی ولی اللہ جس کے پاس ہو وہ نہ نادار ہو سکتا ہے نہ ذلیل۔ حسین جس کے پاس ہو وہ نہ نادار ہو سکتا ہے نہ ذلیل۔ یہ حقیقتیں ہمارے پاس ہیں، اور اس لیے دنیا ہم سے حسد کر رہی ہے۔ دنیا حاسد و ذلیل ہے، ہم مظلوم و سرفراز ہیں۔ یہ پیغامات یاد رکھیے گا۔ دنیا ذلیل ہے، دنیا حاسد ہے، ہم محسود ہیں، مظلوم ہیں اور سرفراز ہیں۔ ہاں، جہاں خراب چہرے ہیں، جہاں کچھ ٹیرورسٹ ہیں، جہاں کچھ دہشت گرد ہیں، وہ ظاہر ہے کہ دہشت گرد ہونے کا مطلب خارج از اسلام ہو چکے۔ ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ اپنے کو کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مضحکے کی بات ہے، ایک طرف بھوک مٹانے کی ضرورت ہے، ایک طرف غربت و افلاس و جہالت مٹانے کی ضرورت ہے روئے زمین سے، ایک طرف صرف عورتوں کے ختنے کروانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسلام کا مضحکہ اڑ رہا ہے، مگر کس کے ذریعے سے؟ غیر مسلموں کے ایجنٹس کے ذریعے سے، غیر مسلموں کے ایجنٹس کے ذریعے سے۔ یہ عمیل ہیں، عملاء، ایجنٹس ہیں، مزدور ہیں استکبار کے، یہ مزدور ہیں صہیونیت کے، یہ زرخرید غلام ہیں یہود کے اور امریکہ کے۔ ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ ان کا قرآن سے کیا تعلق؟ ان کا خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق؟ ان کو مثال بنا کر نہ اسلام کو بدنام کیا جا سکتا ہے، نہ اسلام بدنام ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کو بدنام کیا جا سکتا ہے، نہ مسلمان بدنام ہو سکتا ہے۔ مسلمان کل بھی سرفراز تھا، آج بھی سرفراز ہے، کل بھی سرفراز رہے گا، میدان حشر میں بھی سرفراز رہے گا۔ ہمارے پاس محبت الہیہ کا ناقص تصور نہیں ہے، ہمارے پاس رحمت الہیہ کا ناقص تصور نہیں ہے، ہمارے پاس محبت الہیہ کا وہ کامل تصور ہے، اور رحمت الہیہ کا وہ کامل تصور ہے جو محمد اور ان کی سیرت کے پیکر میں جلوہ فرما ہوا ہے، اور جس نے ہمیں شفاعت کی شمع عطا کی ہے، جس نے دنیا کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کا چراغ روشن کیا ہے، شفاعت کی امید برقرار کی ہے،
اور شفاعت وہ ایک پازیٹو، وہ ایک بہترین نظریہ ہے اور حقیقت ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے اور ان کے نفس میں بلندی پیدا کرتی ہے۔ بار بار معصومین علیہم السلام نے تاکید فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو تقوی اختیار کرو۔ اسلام نے عملی سطح پر تقوی۔ پھر عرض کروں، اگر آپ سے کوئی پوچھے محمد کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا نیا پیغام لائے، جواب دیجیے گا محمد اس لیے آئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں نے پیغام توحید پہنچایا تھا اسے مسخ کر دیا گیا تھا۔ توحید کو کہیں ثنویت میں، کہیں تثلیث میں، کہیں بت پرستی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ محمد کا اعجاز تو دیکھو، 1400 سال گزر گئے، آج تک اسلام میں بت پرستی داخل نہ ہو سکی۔ یہ محمد لے کر آئے۔ محمد نظریات کی سطح پر، اصول دین کی سطح پر، حقائق کی سطح پر حقیقت توحید لے کر آئے، عمل کی سطح پر پیغام تقوی لے کر آئے، آخرت کے لیے پیغام شفاعت لے کر آئے۔ یہ تین چیزیں اگر انسان کو یاد رہیں اور ان کے تمام عملی اور نظری تقاضوں کو پورا کرتا چلا جائے تو انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی نجات اس کا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں یہ جو 2 شبیں باقی رہ گئی ہیں اپنی زندگی کو واقعاً نئے سانچے میں ڈھال سکیں۔ پروردگار ہمیں تجدید حیات کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری زندگیوں پر بسم اللہ کی تجلی فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بسم اللہ بنا دے۔ پروردگار ہماری زندگی، ہم زندہ ہوں تو اہل بسم اللہ کے طور پہ زندہ ہوں، ہم دنیا سے جائیں تو اہل لا الہ الا اللہ کے طور پر دنیا سے اٹھیں۔ معبود ہمیں شفاعت قرآن، شفاعت خطیب قرآن، شفاعت محمد مصطفیٰ اور شفاعت اہل بیت مصطفیٰ، شفاعت خمسہ نجبا، شفاعت سید الشہداء نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اس دنیا میں جب تک قوت گویائی نصیب رہے ہم ہمیشہ قرآن کے سائے میں ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں اور سنتے رہیں۔ پروردگار ہماری نسلوں میں ہمیشہ ہمیشہ اہل توحید اور اہل ولایت کو خلق فرما۔ معبود دنیا میں جہاں جہاں برائیاں ہیں ان برائیوں کو مٹا دے۔ پروردگار جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالمین کے دست کو کوتاہ فرما۔ پروردگار ظالمین اور غاصبین کے سائے کو کوتاہ فرما۔ معبود مؤمنین کو، اہل دین کو، اہل ایمان کو، اہل توحید و اہل ولایت کو اور دنیا کے امن پسندوں کو امن اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ پروردگار اپنے اسم اعظم الہی کو ظہور کا اذن عطا فرما۔ ولی اعظم ہمارے سامنے تشریف لائیں، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں سے، اپنے ولی آخر کے ہاتھوں سے، محمد آخر کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و عدالت و رأفت و رحمت کا پرچم لہرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ کل انشاءاللہ سوالات اور جوابات کے لیے آپ حضرات آمادہ ہوں گے، تو کل آپ کو تیار ہو کے آنا ہے سوالات کے لیے انشاءاللہ۔